آج کا موضوع انتہائی خوبصورت کہ ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے ٹھنڈک، جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جناب امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الرسل، خاتم الانبیاء، فخر کائنات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ولادت کی خبر سن کر آسمان بھی خوشی سے جھوم اٹھے، فرشتوں کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے، زمین نور محمد سے جگمگا اٹھے۔ اللہ نے دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، یہی وہ مبارک مہینہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جس دن حضور تشریف لائے وہ دن بھی نرالا، جس خاندان میں رسول اللہ تشریف لائے وہ خاندان بھی نرالا، جس شہر میں اللہ کے نبی تشریف لائے وہ شہر بھی نرالا، جن لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے وہ لوگ بھی نرالے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت نے انتظامات کیے، اور انتظامات کئی طرح سے کیے۔ علماء نے لکھا ہے جناب سیدنا عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، جناب عبداللہ سفر میں نکلتے ہیں، ایک بازار سے آپ کا گزر ہوتا ہے، وہاں ایک عورت آپ کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد آپ کے راستے میں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے عبداللہ، اے قریش کے نوجوان، اے عبد المطلب کے فرزند، کاش کہ تم مجھ سے نکاح کرتا، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے یہ الفاظ اور جناب عبداللہ کی نظریں نیچے جھکا کر وہاں سے گزرنا اور آپ کا فرمانا کہ میں اپنے باپ کی اجازت کے بغیر ایسا کام نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جناب عبداللہ وہاں سے گزرے، وہی عورت پھر راستے میں آئی، کہنے لگی، عبداللہ میں ایک بات کہوں آپ سے، میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے شادی کی گزارش کی تھی کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آج وہ گزارش نہیں کروں گی، آج اس شادی کے بارے میں آپ سے نہیں کہوں گی۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج کیوں نہیں کہتی؟ کہنے لگی، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، یا میں کوئی جسم فاروش عورت نہیں ہوں۔ عبداللہ اگر اس دن میں نے تجھ سے شادی کا کہا تھا تو اس لیے کہا تھا کہ میں اپنے خاندان کی سب سے بڑی زاہد اور سب سے بڑی عبادت گزار عورت ہوں، اور میں تورات کی حافظہ ہوں، میں نے تورات کو حفظ یاد کر رکھا ہے، میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کے جو والد ہوں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ عبداللہ اللہ کی قسم تیرے میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، اور میں نے وہ نور نبوت تیری پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھا تھا، میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ مجھ سے نکاح کر لے، مجھ سے شادی کر لے۔ میری یہ چاہت تھی کہ کاش کہ میں خاتم الانبیاء، فخر کائنات کی ماں بن سکوں۔ عبداللہ میں نے تو یہ اس لیے عرض کی تھی، لیکن آج میں وہ عرض نہیں کروں گی، آج میں وہ گزارش نہیں کروں گی۔ کیوں کہ آج تیرے پیشانی میں وہ نور نبوت نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ امانت تو کسی کے سپرد کر چکا ہے۔ یہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کا واقعہ جب رسول اللہ پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن آنکھیں جھکا لی زمانے جاہلیت میں بھی۔ یہ پیغام ہے انسانیت کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پشت میں ہے، جن کی نسل میں ہے، ابھی آئے نہیں لیکن حیا ان کی آنکھوں میں ہے۔ یہ پیغام ہے کہ میری امت حیا والی آنکھوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضور کیا حسن، حضور کی نورانیت، ان کے اعمال اور کردار کی نورانیت، ان کے کیا کہنے۔ آج ہم سیرت سے واقف ہی نہیں،
ہم رسول اللہ کی تعلیمات سے واقف ہی نہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال سے واقف ہی نہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو جانتے ہی نہیں، ہماری نسلیں کیا جانے، ہمارے بڑے بڑے بالغ مرد نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن کیسا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھی، حضور علیہ السلام کے رخسار کیسے تھے، آپ علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، ہمارے بڑے نہیں جانتے، چھوٹے تو چھوٹے رہے۔ لیکن ایک زمانہ اس دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے، تابعین کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کے پاس آتے، بوڑھی عورتوں کے پاس آتے اور ایک بڑی مودبانہ گزارش کیا کرتے تھے، کہتے تھے اماں جان آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اماں جان آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ کیا سوال ہے، کاش کہ ہمارے دل زندہ ہوتے اور ہم ان سوال کی لذت کو محسوس کر سکتے۔ اور پھر وہ صحابیہ بوڑھی عورت جو تھی وہ آگے سے جواب دیتی، بیٹا ہم نے اللہ کے نبی کو انہی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو وہ بچہ پھر سوال کرتا تھا، اماں جان براہ راست دیکھا تھا، آمنے سامنے دیکھا تھا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا صرف آمنے سامنے نہیں دیکھا، میں نے رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا۔ اماں جان آپ نے مسکراتے دیکھا؟ شاید صرف مسکراتے نہیں دیکھا، میں نے رسول اللہ کے کردار کو بھی دیکھا۔ بیٹا میں نے صرف کردار نہیں دیکھے، میں میدانوں میں رسول اللہ کو تلوار چلاتے بھی میں نے دیکھا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو معاملات کرتے بھی دیکھا۔ یہ سوالات ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا اپنے دل سے سوال ہم کریں تو صحیح، کیا ہمارے بچوں نے بھی کبھی سوال کیا؟ مجھ سے تو آج تک کسی کے بچے نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب بتاؤ تو صحیح ہمارے نبی تھے کیسے، میرے نبی کا کردار کیسا تھا، میرے نبی کی گفتگو کیسی تھی، مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں میں نے بچوں سے یہ ضرور سنا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے نعرے لگا رہے ہیں، میں نے بچوں کی زبان سے انڈیا کے ایکٹروں کے نام ضرور سنے ہیں، میں نے ان کی ہیئر ڈیزائن، ان کو ہندوؤں اور بدھ مت اور عیسائیوں کے طرز پر بال کٹواتے ضرور دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم فلاں ہیرو ہیں، ہم فلاں اداکار ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے LCD سکرین تو لگے، ہمارے گھروں میں فحاشی اور اوریانی کی ویڈیوز تو چلی، ہمارے گھروں میں فلمیں تو چلی، ہمارے گھر میں ڈرامے بےہودگی تو پھیلائی گئی، ہمارے بچوں کو ظالم لوگ تو دکھائے گئے، زانی لوگوں کے چہرے تو دکھائے گئے، لیکن افسوس ہمارے گھروں میں قرآن نہ پڑھا گیا، ہمارے گھروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا گیا، انہیں نہیں بتایا گیا تم کس کی امتی ہو، اپنے اولادوں کو اس بات سے آشنا نہیں کروایا گیا کہ تمہارے نبی کون تھے جن کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ہم نے آج تک اپنے بچے کو یہ نہ بتایا کہ تمہارے نبی کون تھے۔ بیٹا ہمارے نبی کے حسن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ بیٹا جب نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو کیا انوارات تھے ہم نے کبھی نہیں بتایا۔ تو تابعین کے بچے پوچھتے تھے ہمیں بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی تھے کیسے، ہمیں حسن تو بیان کرو۔ تو صحابیہ ان کی قربان جائے ان کی آنکھوں پر جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور پھر اس دیکھنے کا حق بھی ادا کرے، فرماتی میرے بیٹا اگر تم صبح کو رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سورج چڑھ چکا ہو، اور اگر تم رات کو اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند بڑے آب و تاب کے ساتھ چڑھ چکا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ حسن تھا۔ کاش کہ ہمارے گھروں میں بچہ داخل ہوتا وہ ٹی وی سکرینوں کے بغیر دیواروں پر لکھا ہوا دیکھتا کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل فی عین۔ کاش کہ ہمارے بچے ان اشعاروں کو پڑھتے کہ میرے نبی جیسا زمانے میں آیا ہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسی صفات والا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ کاش کہ میرا بچہ اور آپ کا بچہ گھروں میں داخل ہوتا اور دائیں دیکھتا تو اسے یہ لکھا ہوا نظر آتا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو علیہ وآلہ۔ کاش کہ ایسا ہوتا۔
ہمارے بچے بھی پوچھتے کہ یہ اشعار جو لکھے ان کے ترجمے کیا ہیں، یہ میرے نبی کی جو تعریف لکھی گئی ہے ان کے خلاصہ کیا ہے، میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بولتے کیسے تھے، میرے نبی معاملات کیسے کرتے تھے۔ یہ تب ہوتا کہ ہمارے گھروں میں دین کا پیغام پہنچایا جاتا، ہمارے گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جاتی تو ہوئی ہوتا۔ ہمارے گھروں میں جن کی باتیں ہوئیں، ہماری اولادوں نے انہی کے کردار کو اپنا لیا۔ یہ جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں وہ کوئی امریکہ سے آتے ہیں، انہی گھروں میں تربیت پا کر انہوں نے ساری زندگی دیکھا ہی یہی ہے۔ وہ جو آج نوجوان بچیوں کو گھروں سے بھگا کر لے کے جا رہے ہیں وہ کوئی باہر سے آئے ہیں، جو مسلمان کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں وہ کوئی باہر سے آئے ہیں، اور نہیں، انہی مسلمان کے گھروں میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے۔ لیکن افسوس قرآن سے نہیں، ٹی وی سکرین سے انہیں جو فلموں میں دکھایا گیا انہوں نے بڑے ہو کر وہی کہے۔ مسلمان کبھی کسی کی بہن پر آنکھ ڈال سکتا تھا، مسلمان کبھی کسی کی بہن کے دوپٹے کو ہاتھ ڈال سکتا تھا، مسلمان اپنے بھائی کی جان کا کبھی پیاسا ہو سکتا تھا۔ آپ نے کبھی اندازہ کیا ہے کہ 30 روپے پر 2 بھائی قتل کر دیے جائیں؟ یہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ یہ درندے کیوں بنے، یہ فرعون کیوں بنے؟ انہیں قرآن سے تربیت ہی نہیں دی، انہیں رسول اللہ کا دین پڑھایا، انہیں اللہ کے نبی کا دین پڑھایا ہی نہیں گیا، انہیں رسول اللہ کی سیرت بتائی نہیں گئی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کروائیں، وہ کون تھے جو ساری زندگی ہمارے لیے آنسو بہاتے بہاتے چلے گئے دنیا سے۔ کاش کے طائف کے پہاڑوں کی زبانیں ہوتی اور وہ آج ہمیں بتاتے کہ تمہارے نبی کو یہاں کیسے پتھر مارے گئے، اور وہ رو کے اور وہ تڑپ کے اللہ کو بھی شکوہ کیا، اللہم اشکو ضعف قوتی، اے میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے۔ رو رو کے اور آسمان سے فرشتے اتر آئے، حضور آپ روئے نہیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ ایک بار اجازت دیں، ہم طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں کچل کے رکھ دیں۔ لیکن وہ رو رہے ہیں اور کہہ کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ صحیح، ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی، وہ میرا کلمہ پڑھیں گی، وہ جہنم سے بچ جائیں گی، یہ نہ صحیح تو ان کی نسلیں نہیں تو پھر ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں نیست و نابود کر دو، انہیں تباہ و برباد کر دو، اس نبی کی محبت ہے ہم سے، ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے۔ آج تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں، اور وہ 1400-1500 سال پہلے اس امت کے لیے رو رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھوں کے وہ نیر بہائے کہ زمانے میں پھر اس آنسوں کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ امت کے لیے کوئی اتنا رویا ہو۔ تو اس لیے